अस्सलामु अलैकुम आदाब। मैं टीचर्स कम्युनिटी के हर एक सेक्शन से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि वो 27 सितंबर को जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की तरफ से पूरी यूनियन टेरिटरी में प्रोटेस्ट कॉल को कामयाब बनाने की कोशिश करें और इस प्रोटेस्ट कॉल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि हम जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को ये याद दिला सकें कि हमारे बहुत सारे मसाइल अभी हल करने को हैं। हमारे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होती रही है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हिंदुस्तान में बाकी यूनियन टेरिटरीज़ के मुकाबले में जम्मू कश्मीर के टीचर्स की सैलरी जो है बहुत कम है। अगर हम दिल्ली, चंडीगढ़ या पुडुचेरी जैसी यूनियन टेरिटरीज़ के साथ अगर हम यहाँ के टीचर्स और वहाँ के टीचर्स की सैलरी का कंपैरिजन करते हैं तो हमारी सैलरी वहाँ के टीचरों से बहुत ज़्यादा कम है। पिछले साल 5 अगस्त को जब जम्मू कश्मीर स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था तो उस वक़्त हमारे अंदर भी एक उम्मीद जगी थी कि अब हमारे साथ जो आज तक ये नाइंसाफ़ी होती रही थी, अब ये नाइंसाफ़ी ख़त्म हो जाएगी और हमारा स्टेटस और हमारी सैलरी भी हिंदुस्तान के बाकी टीचर्स के बराबर कर दी जाएगी। लेकिन एक साल गुजर जाने के बावजूद आज तक जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने इस जानिब कोई भी पेशरफ्त नहीं की है, जबकि हमारा टीचर आज भी इस इंतज़ार में है कि उसकी सैलरी भी हिंदुस्तान के बाकी यूनियन टेरिटरीज़ के टीचर्स के बराबर कर दी जाएगी। दोस्तों, दूसरा अहम मुद्दा जो इस प्रोटेस्ट का है वो डीपीसी का है, डिपार्टमेंटल प्रमोशंस। अगर हम जम्मू कश्मीर में खासकर जम्मू प्रोविंस की बात करेंगे तो यहाँ 2014 से लेकर आज तक कोई भी प्रमोशन लिस्ट नहीं निकाली गई और 6 साल का अरसा एक बहुत ज़्यादा अरसा होता है। हमारे बहुत सारे टीचर्स, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स जो हैं वो आरईटी टीचर्स हैं, जो 2008-9 में रेगुलर हो चुके थे, वो अब तकरीबन 45 और 50 साल की उम्र के पहुंच गए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इसी तरह से गवर्नमेंट प्रमोशन में डिले करती रही तो हम लोग टीचर ही रिटायर हो जाएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी सर्विस के आखिरी चंद सालों के लिए हम मास्टर ग्रेड प्रमोट हो जाएंगे। जबकि नॉर्मली एक टीचर जो है वो जेडीओ या प्रिंसिपल ग्रेड तक उसकी प्रमोशन होती है, अगर टाइमली उसकी प्रमोशन की जाए। तो ये भी एक अहम मुद्दा है जो इस प्रोटेस्ट में उठाया जाएगा। इसके अलावा हमारे ग्रेड 2 और ग्रेड 3 उनके एरियर्स भी पेंडिंग है, खास करके उनके 7th पे कमीशन का एरियर
جو کہ گورنمنٹ نے ہڑپ کر دیا ہے، یہ بھی اس پروٹیسٹ کال کا ایک اہم موضوع ہے، مدعا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جو ماسٹر گریڈ کے لوگ ہیں، جو ہمارے ماسٹرز ہیں، ان کا جو گریڈ پے ہے وہ اس وقت 6500 ٹو 10,500 ہے، جبکہ یہ پے گریڈ جو ہے یہ 5th پے کمیشن کے حساب سے 7450 ٹو 11,500 ہونا چاہیے تھا۔ تو ہماری اس پروٹیسٹ میں یہ بھی ڈیمانڈ رہے گی کہ ہمارے جو ماسٹرز ہیں ان کے گریڈ کو بھی ان کے پے گریڈ کو بھی اپ گریڈ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک اور مدعا ہے کہ جموں کشمیر میں 4200 ٹو 4600 پے گریڈ میں کے درمیان 4200 ٹو 4600 پے گریڈ کے درمیان 7 پے گریڈز ہیں، جبکہ سینٹر میں 4200 اور 4600 کے درمیان کوئی بھی پے گریڈ نہیں ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ریموو کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ ہماری اس پروٹیسٹ کا جو مدعا ہے وہ ریسٹوریشن آف اولڈ پینشن اسکیم، جو کہ اس وقت ایک برننگ ایشو ہے پورے ہندوستان میں۔ تو ہماری اس پروٹیسٹ میں جو کہ 27 ستمبر کو ہے، یہ بھی اس میں ایک اہم موضوع ہونے جا رہا ہے، اور اس چیز کو بھی پرزور طریقے سے گورنمنٹ کے سامنے ریز کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ٹرانسفر پالیسی کے بارے میں بھی ہم گورنمنٹ کو آگاہ کرنا چاہیں گے کہ جموں کشمیر میں خاص کر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کوئی واضح ٹرانسفر پالیسی نہیں ہے، اور اگر کچھ ہے بھی تو اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے ٹیچرز جو ہیں وہ دور دراز فار فلنگ ایریاز میں کئی سالوں سے وہاں پر رگڑا کھا رہے ہیں، جبکہ کچھ ہمارے ساتھی جو ہیں وہ سٹیز اور ٹاؤنز میں انجوائے کرتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک روٹیشنل بیس پر ٹرانسفر ہونی چاہیے، تاکہ ہر ایک ٹیچر کو اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر کے نزدیک ڈیوٹی کرنے کا موقع ملے، اور وہ اپنے بچوں کا کیریئر بنانے میں اس سے مدد ملے۔ اس کے علاوہ RET ٹیچرز میں خاص کر کے میں بتانا چاہوں گا کہ ہماری فیمیل ٹیچرز جن کی شادیاں اپنے گاؤں یا اپنے شہر سے کسی دوسری جگہ ہو گئی ہے، تو آج تک فیمیل ٹیچرز کے لیے بھی کوئی واضح ٹرانسفر پالیسی نہیں بنائی گئی۔ تو اس لیے ہمارا یہ مدعا بھی اس پروٹیسٹ کال میں ہے، جو کہ پرزور طریقے سے یہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہماری اس پروٹیسٹ میں جو ہمارے آفیسز میں پیانز ہوتے ہیں، ہائر سیکنڈریز ہائی سکولز میں پیانز ہوتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیان کی پوسٹ کو کنورٹ کر کے آفس اسسٹنٹ بنایا جائے، تاکہ ان کی جو وہ نوکری کرتے ہیں اس میں ان کو بھی ڈگنیٹی حاصل ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہماری اس پروٹیسٹ میں کنٹینجنٹ پیڈ ورکرز کی ریگولرائزیشن کی ڈیمانڈ ہے، اور جو ہمارے
بہت سارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو بہت ساری پروموشنز ہو گئی ہیں، چاہے وہ ماسٹر گریڈ ہیں یا زیڈیوز ہیں، وہ ابھی تک انچارج گریڈ میں ہیں، یعنی کہ کوئی انچارج ہیڈ ماسٹر ہے، کوئی انچارج زیڈیو ہے، کوئی انچارج لیکچرر ہے. تو ہم اس میں یہ بھی گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کریں گے کہ انہیں بھی ریگولر کیا جائے. تو اسی طرح سے بہت ساری ڈیمانڈز ہیں جو ہماری ٹیچرز کمیونٹی کے ہر ایک سیکشن کو کور کرتی ہیں. ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پیان سے لے کر جوائنٹ ڈائریکٹر تک جتنے بھی ملازمین ہیں، ان سب کو یہ پروٹیسٹ جو ہے، ان سب کی پرابلمز کے ریڈریسل کے لیے، ان کی جو بھی مسائل ہیں ان کے لیے یہ پروٹیسٹ ہے. لہٰذا میں تمام ٹیچرز اور باقی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے امپلائیز سے پھر سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے اپنے زونز میں، اپنے اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں جہاں پر ہو سکے اس پروٹیسٹ میں جوگ در جوگ شرکت کریں اور اسے کامیاب بنائیں، تاکہ ہم گورنمنٹ کو ایک سٹرانگ میسیج دے سکیں. تو انہی الفاظ سے میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.